بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نہیں جانتی کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا مانگتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ جو بھی آپ لوگ مانگ رہے ہو آپ کو کب ملے گا یہ بھی نہیں پتا، ہاں لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا، اور اگر وہ نہ ملا تو بھی یقین رکھنا اللہ پاک تمہیں خود بخود ایسا ہی کچھ دے گا، لیکن اس خلا کو خالی نہیں رہنے دے گا۔ آج جو یہ تمہیں تکلیفیں اور اتنی آزمائشیں لگ رہی ہیں، یہ در حقیقت آزمائش نہیں ہے، بلکہ تمہیں وہ آنے والے اچھے دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے، تاکہ جب تمہاری جھولی میں خوشیاں ڈالی جائیں تو تم اس رب کو نہ بھول جاؤ جس نے تمہیں تمہارے ماضی سے نکال کر خوبصورت مستقبل دیا اور ساری خوشیاں واپس لوٹا دی جو تم کھو بیٹھے تھے۔ وہ چہرے کی رونق اور مسکراہٹ جو سجدوں میں تڑپتے تڑپتے کہیں کھو گئی تھی۔ وہ تکلیف کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا، یا تو تمہیں تمہاری خوشی لوٹا دیتا ہے یا صبر دے دیتا ہے، لیکن تکلیف ہی نہیں چھوڑتا۔ اور یاد رکھو وہ قبول پہلے کرتا ہے اور دعا کی توفیق بعد میں دیتا ہے۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ وہ وقت اور حالات بالکل بدل دیتا ہے اور سکون اور خوشیاں پہلے سے زیادہ دگنی کر کے واپس لوٹا دیتا ہے۔ زندگی کی رونقیں پھر سے بحال کر دیتا ہے اور وہ صبر کرنے والوں کو اسی طرح صبر کا پھل بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ گزرے ہوئے دنوں میں جو کھویا اس پر صبر کرنے اور جو پایا اس پر تیرا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گزرے ہوئے اوقات سے سبق سیکھنے اور آنے والے دنوں کو بہتر بنانے کی صلاحیت عطا فرما۔ اے اللہ آنے والے دنوں میں ہمیں بہترین ذکر کرنے والے، بہترین شکر ادا کرنے والے اور بہترین عبادتیں کرنے والے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کے تمام مصائب، آفات، مشکلات، حادثات، فسادات، شیطان نما انسانوں کے شر سے روحانی، جسمانی اور ظاہری و باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے، فاسقوں کے شر سے، رزق کی تنگی سے، ہر قسم کی وباؤں اور تکالیف سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ القمر کی آیت نمبر 45 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹھ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ صریح پیش گوئی ہے جو ہجرت سے 5 سال پہلے کر دی گئی تھی کہ قریش کی جمعیت جس کی طاقت کا انہیں بڑا زوم تھا، ان قریب مسلمانوں سے شکست کھا جائے گی۔ اس وقت کوئی شخص یہ تصور تک نہ کر سکتا تھا کہ مستقبل قریب میں یہ انقلاب کیسے ہوگا۔ مسلمانوں کی بے بسی کا حال یہ تھا کہ ان میں سے ایک گروہ ملک چھوڑ کر حبش میں پناہ گزین ہو چکا تھا اور باقی ماندہ اہل ایمان شیب ابی طالب میں محصور تھے، جنہیں قریش کے مقاطع اور محاصرے نے بھوکوں مار دیا تھا۔ اس حالت میں کون یہ سمجھ سکتا تھا کہ 7 ہی برس کے اندر نقشہ بدل جانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد اکرمہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے، جب سورہ قمر کی یہ آیت نازل ہوئی تو میں حیران تھا کہ آخر یہ کون سی جمعیت ہے جو شکست کھائے گی، مگر جب جنگ بدر میں کفار شکست کھا کر بھاگ رہے تھے اس وقت میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرہ پہنے ہوئے آگے کی طرف جھپٹ رہے ہیں اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہیں کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ تب میری سمجھ میں آیا کہ یہ تھی وہ ہزیمت جس کی خبر دی گئی تھی۔ ابن جریر ابن ابی حاتم۔ آیت نمبر 46، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہے۔ آیت نمبر 47، یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ آیت نمبر 48، جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ آیت نمبر 49،
ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی دنیا کی کوئی چیز بھی الل ٹپ نہیں پیدا کر دی گئی ہے، بلکہ ہر چیز کی ایک تقدیر ہے جس کے مطابق وہ ایک مقرر وقت پر بنتی ہے، ایک خاص شکل اختیار کرتی ہے، ایک خاص حد تک نشو و نما پاتی ہے، ایک خاص مدت تک باقی رہتی ہے اور ایک خاص وقت پر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی عالمگیر ضابطے کے مطابق خود اس دنیا کی بھی ایک تقدیر ہے جس کے مطابق ایک وقت خاص تک یہ چل رہی ہے اور ایک وقت خاص ہی پر اسے ختم ہونا ہے۔ جو وقت اس کے خاتمے کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، نہ اس سے ایک گھڑی پہلے یہ ختم ہوگی، نہ اس کے ایک گھڑی بعد یہ باقی رہے گی۔ یہ نہ ازلی و ابدی ہے کہ ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ قائم رہے، اور نہ کسی بچے کا کھلونا ہے کہ جب تم کہو اسی وقت وہ اسے توڑ پھوڑ کر دکھا دے۔ آیت نمبر 50، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی قیامت برپا کرنے کے لیے ہمیں کوئی بڑی تیاری نہیں کرنی ہوگی اور نہ اسے لانے میں کوئی بڑی مدت صرف ہوگی۔ ہماری طرف سے بس ایک حکم صادر ہونے کی دیر ہے، اس کے صادر ہوتے ہی پلک جھپکاتے وہ برپا ہو جائے گی۔ آیت نمبر 51، تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اس کی تفسیر ہے یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کسی خدائے حکیم و عادل کی خدائی نہیں بلکہ کسی اندھے راجا کی چوپٹ نگری ہے جس میں آدمی جو کچھ چاہے کرتا پھرے، کوئی اس سے باز پرس کرنے والا نہیں ہے، تو تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے انسانی تاریخ موجود ہے جس میں اسی روش پر چلنے والی قومیں پے در پے تباہ کی جاتی رہی ہیں۔ آیت نمبر 52، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے۔ آیت نمبر 53، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی یہ لوگ اس غلط فہمی میں بھی نہ رہیں کہ ان کا کیا دھرا کہیں غائب ہو گیا ہے، نہیں، ہر شخص، ہر گروہ اور ہر قوم کا پورا پورا ریکارڈ محفوظ ہے اور اپنے وقت پر وہ سامنے آ جائے گا۔ آیت نمبر 54، نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ آیت نمبر 55، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ سورہ قمر یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔